اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. آج سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لیسن نمبر 2 ایپیسوڈ نمبر 2 ہے. اور جس طرح کہ ہم نے کل آخری ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی کہ جب ان کی والدہ وفات پا گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ان کے والد صاحب فوت ہو گئے اور ہو چکے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد یعنی 6 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے آغوش محبت میں رہے، اور پھر 6 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے تھے تو ان کی والدہ بھی فوت ہو گئی. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دادا کے سائے شفقت میں رہتے تھے، اور حضرت عبد المطلب جو ان کے دادا تھے وہ بھی کافی بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی خیال اور انتہائی محبت سے ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے اور ان کے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے. حالانکہ ان کے اپنے بچے بھی تھے، ان کی اپنی اولاد بھی تھی، لیکن وہ اپنے اس یتیم پوتے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہائی محبت رکھتے تھے اور بے انتہائی شفقت کے معاملے سے پیش آتے تھے. کیونکہ ایک تو یہ بڑی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بڑے صدمے ملے. ایک ان کے والد صاحب نہیں تھے، اور دوسرے ان کی والدہ وفات پا گئی. تو یہ بہت بڑے صدمے ہیں. تو یہ وہ صبر کی ٹریننگ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے ملا کہ وہ صابر رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عبد المطلب کے جذبات اپنے پوتے کے لیے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ تھے. یعنی میں ایک مثال دوں گا، ابن حشام کا بیان ہے کہ ہر دن یا ہر دوسرے دن حضرت عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ میں فرش بچھایا جاتا تھا. حضرت عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ میں فرش بچھایا جاتا تھا. تو ان کے ساتھ جتنے بھی لڑکے تھے، مثال طور پہ ایک فرش بچھایا جاتا تھا تو باقی جو لڑکے ہیں تو یہ اس فرش کے ارد گرد بیٹھتے، اور حضرت عبد المطلب جب آتے تو وہ اس فرش پر بیٹھ جاتے. یعنی خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بٹھایا جاتا تھا اور حضرت عبد المطلب اس فرش پر بیٹھتے، اور باقی جتنے حضرات ہیں ان کے اولاد ہیں تو وہ اس فرش کے ارد گرد بیٹھتے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو وہ فرش پر بیٹھ جاتے. وہ کافی چھوٹے تھے، تو ان کے چچا حضرات تھے وہ ان کو اس فرش سے اتار لیتے تھے کہ یہاں سے نیچے اترے، یہاں صرف حضرت عبد المطلب بیٹھتے ہیں. لیکن جب حضرت عبد المطلب یہ منظر دیکھتے تو انہیں منع کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بٹھاتے، ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخدا اس کی شان نرالی ہے، یہ عظمت والے ہیں، یہ عظیم شخصیت ہے. ان کو اس وقت پتہ تھا، تو ان کے ساتھ اپنے فرش پر بٹھا لیتے تھے اور اپنے ہاتھ سے ان پہ شفقت اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے، اور وہ خوش ہو جاتے تھے. حالانکہ اوروں کو اجازت نہیں تھی کہ ان کے ساتھ فرش پہ کوئی بیٹھے، لیکن یہ حضرت عبد المطلب کی شفقت اور محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 8 سال 2 مہینے 10 دن تھی. کتنے؟ 8 سال کی عمر تھی یعنی تقریباً، کہ آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی سایہ شفقت اٹھ گیا، یعنی وہ بھی فوت ہو گئے. کتنے سال میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال میں تھے، اور ان کا انتقال مکہ میں ہوا. اور انہوں نے وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے یعنی حضرت عبداللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے ان کے جو سگے بھائی تھے ابو طالب، ان کو حضرت عبد المطلب نے وفات سے پہلے ان کو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفایت کی وصیت کی تھی کہ ان کی کفالت آپ نے کرنا ہے. تو حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد ان کے شفیق چچا نے ان کی کفالت کی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت تک ان کا ساتھ نہیں چھوڑا. کس نے؟ حضرت ابو طالب نے. اور انہوں نے بخوبی ان کی کفالت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد میں شامل کیا. یعنی جو کہتے تھے، جو ان کے ساتھ سوتے تھے، ان کے ساتھ کھاتے تھے، ان کے ساتھ سفر کرتے تھے، اور ان کے ساتھ بڑے ہوئے. تو 6 سال میں
ان کی والدہ وفات پا گئی اور 8 سال میں حضرت عبد المطلب وفات پا گئے۔ اور ابھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں مختصر، کہ مکہ میں بے انتہائی قحط سالی تھی، اور قحط سالی سے لوگ دو چار تھے۔ تو ابو طالب مطلب جو قریش ہے، قریش کے لوگ ابو طالب کے پاس آئے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ قریش ایک معزز خاندان تھا، تو قریش کے پاس لوگ آئے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ مطلب بارش ہو جائے یا اس طرح ہو جائے۔ تو حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور خانہ کعبہ گئے اور دعا کی۔ تو اس دعا کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو شہادت کی انگلی ہے وہ آسمان کی طرف اوپر کی، اور ایسے ہی کچھ لمحوں میں زوردار بارش آئی، یہاں تک کہ اتنا سیلاب آیا، اتنی بارش ہوئی کہ سب خوش ہوئے، اور درختوں پرندوں سب کو پانی مل گیا، اور وہ قحط سالی ختم ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ شان تھی۔ اور اسی واقعے بعد میں حضرت ابو طالب نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدعا میں ہے، یعنی ان کی تعریف میں کہا تھا کہ وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان کیا جاتا ہے، یتیموں کی ماوا اور بیواؤں کی محافظ ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم قدرت تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے اتنی عزت اللہ رب العزت نے دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو اتنی نرالی تھی، یہ اس وجہ سے تھی۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس تھی، تقریباً 12 برس کی، یا 12 برس کے اوپر تھی یا 12 برس تھی، یعنی 12 ایئرز اولڈ تھے کہ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے، اور ان کا ارادہ تھا ملک شام کے لیے جانا تھا، اور وہاں بصرہ علاقے میں۔ تو جب وہ بصرہ پہنچے، جو شام کا ایک مقام بھی تھا اور ایک مرکزی شہر تھا، اور یہ اس وقت یہ جزیرۃ العرب رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا بصرہ۔ تو اس وقت اس شہر میں ایک راہب رہتا تھا۔ راہب کہتے ہیں پریسٹ کو، جس طرح دین اسلام میں عالم ہوتا ہے، اسی طرح عیسائی مذہب میں چرچز میں جو عالم ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں راہب، یعنی پریسٹ۔ اور وہ انتہائی ان کتابوں کا ماہر تھا، اور انتہائی بڑا عالم تھا، جو بحیرہ کے لقب سے مشہور تھا، یعنی اسے بحیرہ ان کا لقب تھا، بحیرہ راہب۔ تو جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا، یعنی وہاں انہوں نے سٹے کی، تو یہ راہب اپنے گرجے سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور ان کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے کسی کی میزبانی نہیں کی، حالانکہ وہ اپنے گرجے سے اس سے پہلے نہیں نکلے کہ مطلب کوئی آئے ہیں میں ان کی میزبانی کروں۔ تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف کی بنا پر پہچان لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سید العالمین ہے۔ سبحان اللہ، یہ سید العالمین ہے، اللہ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ ابھی ایک راہب آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف 12 برس کے ہیں، کہ یہ سید العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا اللہ تعالیٰ اسے۔ تو ابو طالب نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا کہ تم لوگ اس بات کو خوب سن لیجیے کہ ابو طالب نے کہا کہ اس نے کہا کہ تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئی تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو۔ یعنی جو چیز، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یعنی ایک موڑ ہے، ایک گھاٹی ہے، اس سے جب آئے تو درخت ہے، یہ سب جتنے بھی جاندار ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں۔ تو میں نے جتنے اپنے مطلب وہ راہب کہنے لگا، میں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ یہ درخت ہے، یہ سب کسی نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے، تو یہ نبی ہے، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں نے انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں، یعنی جو ان کے کندھے کے نیچے یہ نرم ہڈی ہوتی ہے، اس کے پاس سیب کی طرح ان کی نبوت کا نشان تھا، اور ہم نے انہیں اپنے کتابوں میں پاتے، یعنی
اس بحیر راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ اس طرح شخصیت ہوگی، ان کی کندھوں کے درمیان مہر نبوت کا نشان ہوگا جو سیب کی طرح ہوگا۔ اور اس کے بعد بحیر راہب نے ابو طالب سے کہا، وہ کہاں جا رہے تھے؟ تجارت کے لیے جا رہے تھے ملک شام، کہ انہیں واپس کر دو، ملک شام نہ لے جاؤ۔ بحیر راہب نے ابو طالب کو کہا کہ ان کو واپس لے جاؤ، ملک شام نہ لے جاؤ، کیونکہ یہود سے خطرہ ہے۔ یہ یہود اتنے مکار اور ایک قسم کے فضول قسم کے لوگ ہیں یہود۔ انہوں نے اس وقت کہا کہ ان کو واپس لے جاؤ، ملک شام نہ لے جاؤ، کیونکہ یہودی لوگوں سے خطرہ ہے۔ تو اس پر ابو طالب نے اپنے بعض غلاموں کے میت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا اور وہ ملک شام نہیں گئی۔ تو یہاں تک جتنا ہم نے پڑھا، تو یہ 12 سال تک جرنی ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی، اور انشاءاللہ کل اس سے آگے بھی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ اس کی کنٹینیویشن کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔